بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آسیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن ود آسیہ۔ ویور، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس مزیدار سی مسالے دار سی فرائی فش کی ریسپی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری فرائی فش کی ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ میری ویڈیو واچ کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی۔ یہ بہت ایزی اور بہت آسان طریقے سے ہم نے بنائی ہے۔ یہ مسالے دار فش بالکل ڈھابا اسٹائل کی فش ہے یہ، اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف۔ تو ویورس، یہاں پر ہم نے انگریڈینٹس لے لیے ہیں۔ یہ مسالے یہ ہم نے کچھ میرے ہسبینڈ نے مکس کر دیے تھے مسالے، تو میں آپ کو اس کی کوانٹٹی بتا دیتی ہوں۔ یہ اس میں 3 ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اجوائن لی ہے۔ 3 ٹیبل سپون کے قریب ہی ہم نے اس میں کٹی ہوئی کرش چلی یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے، اور 3 ٹیبل سپون اس میں ہم نے کٹا ہوا سوکھا دھنیا لیا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ہم نے مکس کر کے اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون کے قریب لہسن ادرک کا پیسٹ، جس میں ہری مرچیں بھی پسی ہوئی تھیں، وہ بھی ہم نے مکس کر لیے۔ اب اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون کے قریب نمک لیا ہے اور اسے بھی مکس کر رہے ہیں ہم اس مسالے میں۔ یہ فش کا مسالہ بہت اچھا بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں 3 ٹیبل سپون کے قریب ٹرمرک پاؤڈر یعنی کہ ہلدی پاؤڈر، اور پھر اسے بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ یہ تمام مسالے ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنے ہیں۔ یہ تقریباً 5 کلو فش کے لیے ہم یہ مسالہ تیار کریں۔ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے وینیگر یعنی کہ سفید سرکہ 5 ٹیبل سپون کے قریب۔ آپ چاہیں تو لیمن جوس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے مسالہ بہت اچھا بن جاتا ہے، اور چکن بھی فش بھی بہت اچھے سے سافٹ ہو جاتی ہے اندر سے، اور مسالہ اچھے سے جذب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے 5 kg کے قریب فش لی ہے۔ اس فش کا نام مجھے نہیں آتا، لیکن یہ فش بہت اچھی ہے، کھارے پانی کی ہے، سمندر کی ہے، اور اس میں ایک ہی کانٹا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے فش کو اچھے سے صاف کروا کر اور پھر اسے دھو کر اس میں کٹس لگا لیے تھے، اور اب مسالہ اس میں بھر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹس کے اندر بھی مسالہ ہم بھر رہے ہیں۔ تو اچھے سے ہم یہ سارا مسالہ اس تمام فش پر لگائیں گے، اندر باہر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اندر بھی اس کے مسالہ ہم لگا رہے ہیں۔ یہ میرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ دونوں مل کر لگا رہے تھے۔ مسالہ لگانے کے بعد ہم اسے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں، تاکہ مسالہ اچھے سے جذب ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے۔ تو یہ ہم ساری فش فرائی نہیں کریں گے، اس میں سے کچھ فش ہم فریزر میں فریز کر دیں گے، اور پھر جب ضرورت ہوگی نکال کر فرائی کر لیں گے۔ آپ مہمانوں کے لیے بھی یہ بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر اچانک کوئی مہمان آ جائے تو آپ جلدی سے نکال کر اسے فرائی کر لیجئے، بہت جلدی سے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کڑاہی میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر۔ تو یہ فش میں نے اس سے پہلے بھی 2 پیس فرائی کیے، تو اب میں یہ آپ کے سامنے فرائی کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم فش ڈالیں گے کڑاہی میں۔ تو یہاں پہ آئل گرم ہے۔ پہلے ہم اسے میڈیم فلیم پر ایک سائڈ سے اچھے سے کوک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے، پھر ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے۔ آپ نے بار بار اس کی الٹا پلٹی نہیں کرنی، ورنہ فش آپ کی ٹوٹ جائے گی اور صحیح سے فرائی نہیں ہوگی۔ تو ہم اسے ایک سائڈ سے پہلے فرائی ہونے دیں گے، اور پھر اس کی سائڈ چینج کر کے دوسری سائڈ سے فرائی کر لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھے سے فش فرائی ہو رہی ہے میڈیم فلیم پر، تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اندر سے بھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس کہ یہ ایک سائڈ سے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے، اور اچھا سا کلر بھی آ گیا خوبصورت سا۔ اب ہم اس کی سائڈ چینج کر رہے ہیں۔ یہ فش بہت مزے کی بنتی ہے، بالکل ڈھابا اسٹائل کی طرح، اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو یہ فرائی کر کے ضرور دیں۔ بچے اس طرح سے فرائی کی ہوئی فش بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، اور اس میں بہت سے وٹامنس ہوتے ہیں، یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے فش دونوں طرف سے فرائی ہو چکی ہے، اور اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس میں سے آئل سٹین آؤٹ کر لیں گے۔
تو یہ دیکھیے بہت اچھے سے فش فرائی ہوئی ہے اور مسالہ بھی اس کے اندر اچھے سے جذب ہوا ہے۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا آئل نکال لیں گے تاکہ اس میں سے آئل اچھے سے چھن جائے، پھر اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں گرم گرم فش بہت مزے کی لگتی ہے، اور اس موسم میں کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو لوگ بہت شوق سے اپنے گھر میں بناتے ہیں، بچوں کو بڑوں کو سب کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ باہر کھانے کے لیے جاتے ہیں اسپیشلی فش، تو ہم نے گھر پہ ہی تیار کی کہ کچھ لوگ باہر نہیں جا سکتے تو وہ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں مسالے والی فش۔ تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے فش، اور یہ بہت مزے کی بنی ہے۔ اس فش کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ہسبینڈ نے بتایا تھا، اگر آپ کو آتا ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ اس فش کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی لذیذ اور بہت مزے کی بنی تھی، اندر سے بھی بہت اچھے سے کوک ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اچھے سے اندر سے بھی پک چکی ہے، مسالہ بہت اچھے سے اس کے اندر جذب ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو صحیح بھی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیے کتنے اچھے سے فش تیار ہوئی ہے بن کے۔ تو ویورس امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ فش فرائی کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو ملتے رہیں۔ اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے۔ یہ دیکھیے اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو چکا ہے، یہ بہت اچھے سے کوک ہوئی ہے اندر سے بھی، اور مسالہ اندر تک جو ہے اس کے جذب ہو چکا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔